الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں، 11 دسمبر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بعد نماز عشاء اسلامی تاریخ سے ہفتے کی رات اور انگریزی تاریخ کی روح سے جمعے کی رات آپ حضرات کے سامنے اس وقت
محمد خلیل عباسی و محمد جمیل عباسی کی شادی خانہ آبادی مدرسہ جامعہ حسینیہ جو اس وقت پورے الحمدللہ سلا والی شہر کے اندر اور گرد و نواح کے اندر عظیم دینی روحانی درسگاہ سے پہچانا جاتا ہے۔ محترم و مکرم پیر جی محمد افضل صاحب حسینی دامت و فیوزہم، ان کا پرخلوص حکم بھائی محمد ندیم صاحب کا بار بار ٹیلی فون پر اصرار، جمعۃ المبارک کے دن آپ کو پتہ ہے خطیب حضرات جمعے کی نماز کے بعد ویسے سفر موقوف کرتے ہیں، پھر آپ کی دعاؤں کے صدقے سے شیڈول تاریخ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، کہاں جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے۔ تو میں حضرت پیر جی صاحب سے بھی عرض یہ کر رہا، پیر جی صرف آپ کے منہ کو میں یہاں آ رہا ہوں، کیونکہ میرا جہاں سے چلا ہوں کل میں نے وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر صبح دن میں پروگرام کرنا ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد کوٹ ادو میں، تو ادھر کا میرا تک ہی نہیں بنتا تھا آنے کا، لیکن مقدر یہاں خارج اللہ نے یہاں لکھا ہوا تھا۔ آپ حضرات کے ایمان والے چہروں کی میں نے زیارت کرنی تھی اور صاحبزادے محمد خلیل کی شادی کی خوشیوں میں میں نے شامل ہونا تھا، بھلا میں اپنے ارادے میں کیسے کامیاب ہو سکتا؟ تدبیر پر تقدیر غالب آ جائے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچیں کچھ، انسان کا گمان کچھ، اور اس سوچوں کے مطابق انسان کے ارادے کچھ، ان ساری چیزوں پر اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے، یہ تو ہے۔ اور اس بات کا انسان دل و جان سے اقرار کر لے کہ انسان اپنے ارادے میں اپنے وعدے میں فیل ہے جب تک اللہ نہیں چاہے، اپنے کاموں میں انسان ناکام ہے جب تک اللہ اس کاموں کو پورا کرنا نہیں چاہے۔ جیسے انسان اپنے وعدوں اور اپنے کاموں میں ناکام ہے، اسی طرح زندگی کے دن رات گزارنے میں بھی انسان اپنی مرضی میں ناکام ہے۔ اس کا دن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا، اس کی رات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ دنیا کے اندر دو روشنیاں ہیں، ایک کائنات کی روشنی، ایک انسان کی روشنی۔ کائنات کی روشنی یہ ساری چیزیں بڑی نظر آ رہی ہیں، یہ کائنات کی روشنی ہے، اور انسان کی روشنی اللہ نے جو اسے نیک اعمال دیے ہیں، جب وہ اپنے نیک اعمال پر آ جاتا ہے تو انسان کی اعمال کی روشنی کائنات کی مصنوعی روشنیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنے اعمال کی روشنی میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر مرضی اس کی چلتی ہے، فیصلہ میں رب کا ہوتا ہے، ارادہ وہ کرتا ہے، مدد اس پر اللہ کی آتی ہے۔ اور جب کائنات کی روشنی سے انسان متاثر ہو کر اس روشنی کے مطابق چلنا شروع کرے تو اللہ اس کے ارادوں میں اس کو ناکام کرتے ہیں۔ بے شک مال والا ہو، اقتدار والا ہو، بے شک عزت والا ہو، شہرت والا ہو، وہ اس حال میں اس جگہ ناکام ہو کے رہے گا، کیونکہ اس رخ پر چل پڑا ہے جس پہ اللہ چلنے پر راضی نہیں رہے گا۔ اگر اس کی جسم سے اعمال سیئہ جس پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اگر وہ اعمال نکلنے لگ جائیں تو اس کا اثر کائنات کی روشنی پہ پڑتا ہے۔ اگر انسان زنا کا ارتکاب کرنے لگ جائے اور زنا کا عادی بن جائے تو اس کا اثر اس کے رزق پہ پڑے گا۔ یاد رکھنا، جس کے رزق میں تھوڑا ہے سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اسی برائی کے اندر مبتلا ہو۔ جتنا زنا عام ہوگا کرنے والوں کے گھروں سے اللہ رزق اٹھا لے گا بھائی۔ اور جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اللہ آسمانوں سے بارش سے برسانا بند کر دیں گے، تو معلوم ہوا انسان کی بدعمالی کی روشنی کائنات پہ پڑی تو کائنات کی روشنی کی چیزوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، شادی بیاہ اور غمی خوشی
یہ بھی میرے عزیزو اللہ کا ایک تجوید کردہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو طریقہ بتلا دیا گیا۔ اسلام آباد میں کیوں نہ ہو، سیلاوالی میں کیوں نہ ہو، پاکستان یا پاکستان سے باہر کو کیوں نہ ہو، اپنی بیاہ شادی میں، اپنی غمی میں، اپنی موت میت میں طریقہ محمد ہی لائے گا تو اس پر خدا کی رحمت آئے گی، ورنہ اللہ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں میرے بھائی۔ ایک تو تمام مجمع سے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اس موسم میں اگر نماز نہیں پڑھی ہو عجیب بات میرے بھائی یاد آئی، باپ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، باپ کہتے ہیں میرے سامنے سن جا، خبردار دسترخوان پہ نہ بیٹھیو، تجھے شرم نہیں آتی کس منہ سے میرے سامنے آ کے دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے ٹکر ٹکر کر کے کھا رہا، اٹھ یہاں سے۔ جب باپ اپنے دسترخوان پہ اپنے بیٹے کو بٹھانا برداشت نہیں کرتا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے دسترخوان پہ بیٹھتا، اسے شرم نہیں آتی؟ فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، اسے صبح دسترخوان پر ناشتہ انڈے پروٹھے مانگتے ہوئے اور دیسی گھی کے تڑکے لگوائے ہوئے دال اور اسی طریقے سے چائے مانگتے شرم نہیں آتی؟ ظہر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، دوپہر روٹی کھاتے شرم نہیں آئی؟ 5 نمازوں کا انکار کیا، رات کو اس سے بستر پر نیند مانگتے شرم نہیں آ رہی، سکون مانگتے، روٹی مانگتے شرم نہیں آتی؟ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو اس کی توحید کا دم بھرتا ہے، اس کے نبی کی محبت کے نعرے زبان سے اس طرح لگاتا ہے کہ جان لینے پر بھی تیار اور جان دینے پر بھی تیار، لیکن جب اپنی ذات پر باری آ جائے تو پھر سر جھکا کے کہتا ہے کیا کریں گی، برادری کو بھی تو دیکھنا ہے، کیا کریں گی، خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، بیٹے کوئی تیرے 10 تھوڑی تھے، بیٹا تیرا 1 تھا، یہ تو کون سے مولوی کے چکر کے اندر آ کے پھنس گیا، یہ تو کوئی شادی کا پروگرام نہ ہوا، یہ تو کوئی قرآن خوانی ہو گئی۔ یاد رکھنا جتنے شادی خانہ آبادی میں محمد خلیل کی آئے ہوئے ہو، اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی کے اوپر دیکھنا۔ ہاں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے مجال ہی نہیں وہ کام بے برکتہ ہو، مجال ہی نہیں شیطان اس کام میں آ کے روڑے اٹکائے، مجال ہی نہیں جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے اس کام کے اندر کوئی میخیں نکالے، مجال ہی نہیں اس کام کو کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے، مجال ہی نہیں شیطان آ کر اس کام کے اندر کام کرنے والوں کو بہکاوے۔ کیوں؟ ابتدا اللہ کے نام سے کی تو اول سے لے کر آخر تک اللہ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو گئی۔ انسانی زندگی کے اندر ایک شادی ہے جو سب سے بڑا اہم موڑ اور سب سے بڑا اہم موقع، زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے، جسے آدمی کہتے ہیں کہ بار بار تھوڑی ہونی ہے، ایک دفعہ کر لو۔ دوست کہتے ہیں فکر نہ کر، مہندی والا فنکشن میرے ذمہ میں، کوئی کہتا ہے ڈھول والے مجھے پتا ہے کہاں سے لے کے آؤں گا، رقاصہ ہے میں لے کے آؤں گا، چلو بھائی چلو۔ اور یاد رکھنا جوانوں تم بھی توبہ کر لینا، یقین جانو میں ایسے ایسے موقع پر شادی کے اس ہفتے میں 3-4 جگہ ہو کے آیا ہوں جہاں اللہ رسول کے نام کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، لیکن اللہ والوں نے اللہ والوں کی برکت سے توبہ کی اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کے ارادے کیے، اور اب الحمدللہ باشعور ہو رہے ہیں لوگ، اب ناچ گانے سے توبہ کر کے ایسے پروگراموں سے اپنے کاموں کی ابتدا کر لیتے ہیں۔ بھلا مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ایک بات، وقت مختصر ہے، سارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، مجھے ایمانداری سے ایک بات بتلاؤ کہ تم کسی کی غیر کی بیٹی کو نچاؤ اور اس بات کی امید رکھو جو میرے گھر بیٹی آئے گی وہ ساتھ ساتھ پردوں میں چھپی رہے گی؟ یاد رکھ، اگر تو کسی بیٹی کا برقع اتروائے گا موت نہیں آئے گی جب تک تیری بیٹی کی اللہ نہ کرے کپڑے نہ اتر جائے۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، کس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو جو ایک جھٹکے میں انسان کو زمین کے نیچے پھینک کے رکھ دیتا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ، تم نے 4 دن پہلے اوکاڑے نالے خود کی خبر نہیں پڑی،
4 دن پہلے نالا خرد کی تم نے خبر پڑی؟ صبح 10 بجے برات جانی تھی، 8 بجے دولہا شہر میں تیار ہونے کے لیے آیا، وہ ہاتھ کے اندر چھاتی کا کنگن بھی پہن رکھا تھا، بیوٹی پارلر سے تیار ہوا، واپس جا رہا تھا، کپڑے استری، ہار پھولوں کا گلاب والا تیار تھا، براتی دروازے پر آ رہے تھے، گاڑی جس برات کے اندر گاڑی کے اندر برات جانی تھی دروازے پہ پی پی کر رہی تھی، دولہا کہاں، دولہا کہاں، دولہا کہاں؟ آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع آئی اب وہ نہیں آئے گا۔ براتیوں سارے جنازے کی تیاری کرو، ٹرک سے ٹکر ہو گئی، جا بھاگ ہو گیا۔ یہ 4 دن پہلے کی رنالا خود کی خبر ہے۔ سونا گبرو جوان چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے پیر چرپائی سے اتنا لمبا قد چرپائی سے باہر آ رہے تھے، وہ ہاتھ کے اندر اس کی ماں نے جب اسے دیکھا ہوگا، آج تک اس کی بہنیں اس کی شیروانی اس کے کلے کو دیکھ کے روتی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم شبد پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کا ایک سجدہ، جوانی کا ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا پروردگار عالم کو پسند آتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اس حصے میں قبرستان ہے، بندہ یوں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ سارے قبرستان والوں کا عذاب قبر معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی بڑھاپے میں روتا رہا، ساری زندگی بڑھاپے میں سجدہ کرتا رہا، جوان نے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کہہ دیا الہ العالمین میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا بندے معاف بھی کر دیا، بعض مرتبہ میری رحمت تجھے اتنا سینے سے لگا لیتی ہے کہ میں تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ جوان اللہ کی نعمت کو سمجھ کے گزارے کہ اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر، اور یہ ایک مرتبہ آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ اس کے آنے کا پتہ ہے، پہلے بچپن آئے گا، لڑکپن آئے گا، پھر انسان پر جوانی، پھر شباب آئے گا، بڑھاپا آیا، ساری چیزوں کو ٹیس میس کر کے رکھ دیا۔ یہی موقع ہوتا ہے انسان شادی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، تو میرے عزیزو نبی نے سونے جاگنے کا طریقہ بتلایا، باتھ روم میں آنے جانے کا طریقہ بتلایا، دسترخوان پہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ بتلایا، قمیض شلوار پہننے اتارنے کا طریقہ بتلایا۔ کہ یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے نہیں بتلایا کہ شادی کے بندھن میں کیسے بندھنا ہے۔ آج پورا کفر، پورا اہل بیت باطل مسلمانوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تمہارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی دور زندگی کے اندر 11 شادیوں کی، بتاؤ حضور علیہ السلام کو 11 شادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ جواب دو۔ ستاروں کا جوڑ توڑ بتانے والوں، آسمان بتانے والوں، سورج چاند کے بارے میں بتانے والوں، زمین کے بارے میں بتانے والوں، جہازوں کے بارے میں بتانے والوں، پانی کی مخلوق کے بارے میں بتانے والوں، پتھروں کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں، بتاؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اگر تم یہ بنیاد بناتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے 11 شادیاں اس لیے کی، ہر قبیلے میں شادی کی، 11 قبیلوں کو آباد کیا تاکہ 11 قبیلوں کو آباد کیا جائے، دین کے پھیل جانے میں آسانی پیدا ہو جائے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بھی شادی کوئی نہیں، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں ناکام ہو گئے۔ جس پیغمبر کی ایک شادی ہوئی، جس پیغمبر کی 2 شادیاں ہوئی، اس کا مطلب انہوں نے اللہ اکبر اپنے آنے کے مقصد کا انہوں نے حق ادا کر دیا، کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ حق نہ ادا کر سکے۔ میرے عزیزوں مطلب یہ نہیں کہ 11 شادیاں کرنے کے بعد 11 خاندانوں میں کنبے میں دین پھیل جائے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے کنبے برادری کی قید نہیں فرمائی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، فرمایا جس طرح
ساری کائنات کا رب العالمین بنا دیا گیا. ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد میں خدائی میں یکتا، قیامت کی صبح تک تو مصطفی میں یکتا ہے. 11 شادیاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں کی؟ انسان کو واسطہ 11 قسم کی عورتوں سے پڑتا ہے. اللہ اکبر. 11 قسم کی عورتوں سے انسان شادی کرتا ہے. لوگ حیران ہوں گے مولوی صاحب ہمارے سیرہ والی میں تو ایک ہی قسم کی عورت ہوتی ہے، وہ جو زیادہ زبان سے بڑھ بڑھ کر کے پھرے، برقع اٹھا کے ادھر کو نکل جائے، برقع اٹھا کے ادھر کو نکل جائے. کبھی بیوٹی پارلر میں نظر آئے گی، کبھی کپڑے کی دکان پہ نظر آئے گی، کوئی سبزی والی دکان پہ نظر آئے گی، کبھی لنڈا بازار کے اندر نظر آئے گی. مرد کہاں بیٹھے جی دکان پہ، ان سے کام ہوتا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں مجھے تو بازار کی خریداری ہے. بے شرمی کی بات ہے لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہو تمہاری بھابھی سب کچھ کرتی ہے، میں تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں. جس دن اس بھابھی نے عزت کا جنازہ نکال دیا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. یہی وجہ اولاد بگڑ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں کو کہہ رہا ہے امی جی بس کیا مصیبت ہے، آپ تو چپ ہی رہا کرو. عورت کا کام اولاد کو سنبھالنا تھا، سبزی لانا، ترکاری لانا، بجلی کے بل ادا کرنا، مالک مکان کا سامنا کرنا، سبزی لے کے آنا، کپڑے لے کے آنا، اور جتنے امور خانہ کے کام تھے یہ سارے کے سارے مرد کے ذمہ تھے. کہ آدمی ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا. جب سارا یہ بوجھ عورتوں پہ ڈال دیا پھر بچہ روتا ہے، بیٹی کو کہتی ہے باہر لے جا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اگر تم سے لنڈا بازار نہ پھراتا خدا پاک کی قسم ہے اس بچے کو ماں کی پیار میں پلنے میں مزہ آتا، ماں کو خدا کی رحمت میں پالنے میں مزہ آتا. باورچی خانے میں دل نہیں لگتا، روٹی پکانے کو دل نہیں کرتا، تمہیں فون کر کر کے کہتی ہے اجی دکان سے آتے ہوئے روٹی لے آنا، میرا دل نہیں کر رہا، میرے سر میں درد ہے. وجہ کیا پوچھی؟ سارا دن میں جرسیاں خریدتی رہی، سارا دن میں اس کے ناپ کے لنڈے کے بوٹ خریدتی رہی. واہ میری بیٹی، واہ میری بہن، تو نے تو اپنا معیار ہی ختم کر دیا. اللہ نے تجھے گھر کی مالکن بنایا تھا، اللہ نے تجھے گھر کی سردارن بنایا تھا، اللہ نے تجھے عزت والی عورت بنایا تھا. خدا کی قسم ہے تو نے گلیوں کا کوڑا بن کے اپنا معیار ہی تباہ کر دیا. توجہ کرنا میری طرف، توجہ کرنا میری طرف. سردی کا موسم ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، میں نے یوں کر کے چادر لپیٹ رکھی ہے میرے ہاتھوں کو سردی نہ لگے، میرے وجود کو جب سردی نہ لگے. ولی صاحب نے میرا عزیزو ٹائم دیکھا 7 بج گئے، اب نماز کھڑی ہونے کا وقت آ گیا. ولی صاحب نے کہا پڑھو بھائی چلو تکبیر پڑھو. تکبیر پڑھی گئی، اقامت ہو گئی. ولی صاحب نے اللہ اکبر کہا. تو نے میں نے چادر میں یوں کر کے ہاتھ اوپر کر لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا شریعت کہتی ہے خبردار ہاتھ چادر سے باہر نکال، بلکہ ہاتھ ظاہر کر کے اللہ اکبر کہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے. دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تو نے اللہ کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اللہ کے آگے عاجز آ گیا، تیری طاقت اللہ کے آگے ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اپنے چادر سے ہاتھ باہر نکال. باری تیری بیٹی کی آئی، باری بہن کی آئی، باری بیوی کی آئی، امی جان کی آئی، پھپھی کی آئی، ماسی خالہ کی آئی. فرمایا جب تو نماز پڑھے گی سردی ہو یا گرمی، اللہ گرمی میں بھی چادر اتارنا برداشت نہیں کرتا. فرمایا سردی ہو یا گرمی جب تو نے اللہ اکبر کہنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر رکھ کے اللہ اکبر کہنا ہے. میرے کہا الہ العالمین، گھر کے اندر ابا موجود ہے، گھر کے اندر بھائی موجود ہے، گھر کے اندر شوہر موجود ہے، گھر کے اندر بیٹا موجود ہے. الہ العالمین مصلی پہ کھڑی ہے، ویڑے میں نہیں کھڑی، بد کمرے میں کھڑی ہے. عشاء کی نماز ہے، رات کا اندھیرا، سورج بھی بادلوں میں چھپ گیا. تبھی اللہ اکبر کہہ رہی ہے اللہ اس کے ہاتھ باہر نکل جا میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا اللہ بڑا غیرت والا ہے، میں نہیں چاہتا میری بندی یوں ہاتھ کرے اس کی بغلوں پر، اس کے سینوں پر، اس کی پسلی پر. باپ دادا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، شوہر کیوں نہ ہو، میں نہیں چاہتا جب یہ یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اس کے وجود پہ کسی کی نظر پڑ جائے. سلا والی والو مجھے ایماندار
ایمانداری سے بتلانا جو اللہ بندی کا جسم مصلی پہ نہیں دکھاتا وہ سیرا والی کے مزاروں میں کیسے دکھائے گا؟ فرمایا جب رکوع کرنے کی باری آئے مرد رکوع کرے گا اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے اپنی پسلیوں سے لے جاؤ ذرا کھول کے وضو کریو. عورت کی باری آئی فرمایا ذرا سکڑ کے وضو کرنا اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑ کے وضو کرنا. میں اللہ نہیں چاہتا جب تو نماز جیسا سجدہ ادا کرے نماز جیسا فریضہ ادا کرے میں رب نہیں چاہتا تیرے اس کونیوں والی جگہ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ نماز کی حالت میں تیرے میرے بہن کے وجود کو اپنے باپ بیٹے بھائی کو دکھانا برداشت نہیں کرتا وہ سبزی لنڈے بازار میں ترکاری والے گوشت والے کو چہرہ وجود دکھانا کیسے برداشت کرے گا؟ گیارہ قسم کی عورتوں سے انسان شادی کرتا ہے 11 قسم. سمجھ آ رہی بات کی بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ آج ہم ذرا اوپرے اوپرے ہیں دور دور ہیں. انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے. اب توجہ کرنا کواری سے کرے گا طلاق یافتہ سے کرے گا بیوہ سے کرے گا اپنوں میں کرے گا غیروں میں کرے گا عمر میں چھوٹی سے کرے گا عمر میں بڑی سے کرے گا غریبوں میں کرے گا امیروں میں کرے گا مسلمانوں میں کرے گا یا کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے کرے گا. 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 گھر آباد فرمائے. فرمایا او لوگو اگر تمہیں بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو مجھے خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں دیکھ لینا. چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو صدیق کی بیٹی عائشہ کو میں محمد کے بستر پہ دیکھ لینا. اگر امیر عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو خیبر کے میدان میں صفیہ کو دیکھ لینا. اگر بیوہ سے شادی کرنی پڑ جائے اگر غریبی سے شادی کرنی پڑ جائے تو ام حبیبہ اور جویریہ کو دیکھ لینا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں ہر قدم ہر مقام و مقام پر ہر جگہ میں محمد کی زندگی مبارک نمونہ اللہ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے. 2 کام تم کر لو ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں. ہر وقت ممبروں پہ بیٹھتا ہوں کوئی گلی کے تھلے پہ بیٹھے گا کوئی چائے والے ہوٹل پہ بیٹھے گا کوئی کسی سرکاری کرسی کے اوپر بیٹھے گا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ صرف جمعۃ المبارک کے دن نہیں پروردگار عالم روزانہ مجھے 4 5 مرتبہ اپنے نبی کے ممبر پر بیٹھنے کا اعزاز عطا فرماتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے گھر کا بستر اچھا نہیں لگتا مجھے نرم صوفہ اچھا نہیں لگتا مجھے اس ممبر سے پیار ہو گیا اور اس ممبر کا تقاضا یہ ہے موقع پہلے دیکھا کرتے جہاں موقع مل جائے اللہ اس کے رسول کی بات سنانے میں دیر نہیں کیا کرتے. شادی 6 چیزوں کا نام ہے توجہ کرنا آج تمہیں بتلا کے جاؤں گا. شادی 6 چیزوں کا نام ہے. 2 فرض ہیں 1 واجب ہے 3 سنتیں ہیں. پہلا فرض یہ برات آ کے بیٹھ گئی دولہا صاحب آ کے بیٹھ گئے مولوی صاحب نکاح کا فارم لے کے آ گئے 2 شادی کے گواہ بنا لیے. مولوی صاحب نے کہا محمد خلیل صاحب بل محمد جمیل صاحب آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی فلاں فلاں سے اتنے روپے حق مہر کے عوض میں نے کر دیا موجود ان گواہوں کے کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہہ دیا جی میں نے قبول ہے. مولوی صاحب نے آفر کر دی اس نے آفر کو ایکسپٹ کر لیا. یہ پہلا فرض ہے. شادی کے 2 گواہ یہ دوسرا فرض ہے. فرمایا ان دونوں میں سے ایک فرض بھی پورا نہیں کرے گا اللہ کی عزت کی قسم شادی حلال کی نہیں ہوگی. باقی جو آپ کو یہ فارم ہے جو بھی ہے یہ سارا 61 کا آرٹیکل ہے قانونی. 2 فرض شادی کے نکاح کے اندر 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. پہلی ضمانت یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پہلی ضمانت یہ تم نکاح کا رواج مسجدوں کے اندر کرو.
جب نکاح کیا کرو 4 آدمی بلا لیے، لڑکی والوں کے چلے گئے، برات سے 5 دن پہلے، برات سے 6 دن پہلے 4-5 آدمی بلا لیے، آؤ جی نکاح کر لیں، سنت عمل ہے۔ صحابہ کی نکاح مسجد میں ہوئے، نبی کا نکاح مسجد میں ہوا، نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، صحابہ کی اولاد کے نکاح مسجد میں ہوئے۔ پہلا فرض یہ ہے میرے عزیزوں، نکاح کی تقریب اگر تم خدا کے گھر میں کرو گے کتنی رحمتیں تمہارے گھروں کے اندر آئیں گی۔ معززین مہمان تشریف لا رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ الکریم ان کی باری شروع ہو جائے گی۔ اللہ ان کا آنا سرزمین سلا والی پر مبارک کرے بھائی۔ آجے آجے ماشاءاللہ تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ شادی کے 2 فرض، نعرہ تکبیر، شادی کے 2 فرض، پہلا کون سا؟ ایجاب و قبول، اور دوسرا شادی کے 2 گواہ۔ پہلا فرض کون سا؟ ایجاب و قبول، اور دوسرا 2 گواہ۔ ہاتھ دوسرا کھوکر صاحب بیٹھے ہو سامنے، شوکت کھوکر صاحب ماشاءاللہ، بڑے عرصے بعد پھنسے آپ، دور ہو آج ہمارے سے۔ شادی کے 2 فرض میرے بھائی، یہ سارے میرے اپنے ہیں۔ میں نے کہا نا آج اوپرا پن ہے، اتنا تو میں سسرال میں جاتا دن سلا والی ہوں میں، اللہ کے نہ بابا تو مہربانی، وہ جورو سنڈی سامنے دے کھڑی ہوئی۔ پیر جی کبھی آپ کی خلاف میں، میں نے کوئی نہیں کہا، انہوں نے کہا پیر جی نے پکڑ۔ خدا ایک دیا، وہ بھی بھلی اللہ کرے، نصیبوں والی ہو، کہہ دو آمین۔ اللہ تمہیں 2 دے، تمہیں پتہ لگ جائے انشاءاللہ تعالیٰ فکر اللہ۔ شادی کے کتنے فرض بھائی؟ شادی کے کتنے؟ سنت کے مطابق کرو گے۔ اگلا واجب، واجب یوں نہ سمجھ لیو، واجب واجب فرضوں کے قریب جو آج تک ہم نے کیا ہی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پیر جی ایمانداری سے بتاؤ، محمد جمیل صاحب نے اتنا سارا خرچہ کیا کہ کم سے کم 1 لاکھ روپیہ تو لگ گیا ہوگا، وہ کن کا اپنا ہے؟ اگر ہمارے جیسے ایسا رگڑا بھیرتے انشاءاللہ تعالیٰ، اگلا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا ادھاری نہ ہوتا ہے۔ ہم تو خری سی بات کرے دو نمبری آتی میری اللہ سے، بابا جی آپ بھی ہاتھ کھولا رکھے کرو، مولویوں بنا کرو ہاتھ کھولا رکھو، یہ مذاق کی بات ہے، کسر کوئی بھی نہیں چھوڑتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنا تم ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ، ان سے 4 ہاتھ آگے ہو تم بھی اللہ کے فضل۔ شادی کے اندر میرے عزیزوں جو ایک واجب ہے، بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا، بڑے بڑے نمبرداروں کو دیکھا، بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، انہا حق مہر لکھے جی، جو مرضی لکھ دو جی، کوئی بات نہیں، جو مرضی لکھ دو کوئی بات نہیں، جہیز دینے میں کیوں نہیں کہتا جو مرضی دے دو، دودھ پلائی میں سونے کی انگوٹھی کو کیوں نہیں کہتا چاندی کی دے دو۔ ہم نے تو اپنی بچی کی شادی کی تھی، 1 to 5 دیا تھا، تم کیا دو گے؟ پھانسی کا پھندا دیں گے جو انشاءاللہ پہن کے مرے گا، تم بخت ایسا زور ڈالتے بچیوں پر۔ یہ کون سی شادی ہے؟ اجی ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ ترس کھایا، ہم نے فلاں غریب کی بیٹی لے لی، اس غریب سے جا کے پوچھ تو صحیح، برات 400 آدمیوں کی لے کے آیا تھا، ابھی تک کھانے کا قرضہ ہی نہیں اترا ہے۔ 2 فرضوں کے بعد شادی کے اندر واجب حق مہر ہے۔ خدا کی قسم میں نے رئیسوں کو دیکھا، میں نے وڈیروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، باجے والوں کو 50-50 ہزار روپیہ دے دیں گے، 5000 روپیہ اندر طلب لکھائیں گے، جب ہمارے پاس ہوگا دے دیا جائے گا، یا جب لڑکی مانگے دے دی جائے گی۔ میں نے پوچھا میاں حق مہر دیا؟ ابھی وہ تو مانگتی نہیں، بڑی شرمیلی ہے۔ میں نے تو 10 دفعہ کہہ دیا حق مہر، سلا والی کا بازار کھل جائے گا، اگلے دن اگر حق مہر نہیں لیتی اتنے پیسوں کی چاندی کی کوئی چیز لے دے، اتنے
پیسے کی سونے کی کوئی چیز لے دے، ناک کا کوکا بنوا دے، کان کی بالی بنا دے، بازے پائل بنا دے، خدا پاک کی قسم پھر دیکھ لیتی کہ کیوں نہیں لیتی، لیکن امی کو کون سمجھاوے گا، بہن کو کون سمجھاوے گا، دوستوں کو کون سمجھاوے گا؟ خدا کی قسم یہ آدمی اگر جوڑا لیڈیز لیتا لے رہے، کسی کی دکان پہ نظر آ گیا، کیا لے رہے ہو؟ بیوی کے لیے جوڑا، اچھا تو رن مرید ہو گیا ماشاءاللہ۔ کدوں میں تھلے لگ جا تو بھائی، مجھے تو 4 دن ہوئے جو 10 بچے پیدا کرتے کرتے تو تھلے لگ گیا، تجھے اپنا پتا کوئی نہیں، تیرا تو تھلا بھی گھس گیا۔ کیا بتا پیر بابا شاہ جی ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم پہلے زمانے میں شاید پیر جی جب آپ بھی دولہا بن کے گئے تھے، آپ بھی کر کے بیٹھے تھے، آج شاہ صاحب ماشاءاللہ ایسے پیس کب نظر آ رہی، تم دونوں دولہے زیادہ نظر آ رہے ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ان کو سنو گے نا، آلے رسول ہے ماشاءاللہ، اور یہ پروفیسر بیٹھا انشاءاللہ اس شادی میں رنگ بھر دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، کاشان نبوت پر آ کر دستک دی۔ نبی کا ایک صحابی، مدینے کا سب سے بڑا امیر آدمی، مدینے کا تاجر، رحمت دو عالم کے دروازے کے بعد حجرے مبارک کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے، علی کی جھولی خالی نہ بھیجے۔ یہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اندر 2 شیخین چلے گئے جو آج بھی نبی کے پاس آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والے، کتنے بختوں والے، کتنے پاک لگے ان کی زندگیوں کو، اللہ نے کتنے بخت لگا دیے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نہیں یقین آتا، مدینے چلا جا، روضہ انور پہ جا کے دیکھ لے، رب کائنات کی قسم ہے نبی کے قدموں میں سے دونوں یاروں کی یاری کی اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ 2 حضرات دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بھی دیکھ لو، علی کو نہ کرنا۔ اب علی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ کہنے کے لیے آیا، شرما رحمت دو عالم سمجھ گئے۔ پہلے وقتوں میں جو شادی ہوتی تھی نا بڑی عجیب قسم کی، بھلا ایمانداری سے بتاؤ سادے سے لوگ تھے، شادی میں کیلوں کے درختوں کا کیا کام، ایک موسلا سے لا کے لٹکا دیا، ایک ادھر سے، اور بیچ میں لکھ دیا خوش آمدید، یا بیچ میں لکھ دیا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ اہلا وسہلا مرحبا ہے کیا؟ خوش آمدید نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ رحمت دو عالم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اندر تشریف لے جانے لگے۔ کہا جس حجرے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، آپ اندر تشریف لے جانے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کملی والے ذرا ایک نظر ادھر بھی دیکھ لو، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا، اور پیغمبر وہ صادق نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا، جب تک وحی نہیں آتی اللہ کی وحی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں اس نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا، پروردگار عالم بھی فرما رہا ہے کملی والے جبرائیل کو بھیج دیا گیا کہ تو بھی علی کا سفارشی بن کے چلا جا اور جا کے میرے حبیب سے کہہ دے، میرے لاڈلے سے کہہ دے علی کو نہ کرنا، کائنات کے اندر تیری بیٹی کے دولہا کو تلاش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے نوجوانوں میں تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر کوئی جوان ہی نظر نہیں آیا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ بھی کہہ رہے، جبرائیل بھی کہہ رہے، صدیق عمر بھی کہہ رہے، صحابہ کی رائے حضور بیٹی دے دیں، پھر بھی آپ بیٹی کے پاس تشریف لائے کہ چاچے کا بیٹا نہ سمجھیو، میرا خونی رشتہ نہ سمجھیو، میرا اپنا نہ سمجھیو، میں اس وجہ سے رشتہ نہیں کر رہا، یہ میرے اپنے خاندان کا ہے، میری بیٹی تو ہاں کرے گی باپ ہاں کرے گا، میری بیٹی تو نہ کرے گی بے شک میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو مجھے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے
نیک بچیوں کی طرح یوں کر کے سر کو جھکا دیا اور کہہ دیا او آنے والی سلا والی کی غیور خاندان کی بچیوں، خبردار ماں باپ جب بھی فیصلہ تمہارے مستقبل کا کریں گے اچھا ہی کریں گے، خبردار سر نہ اٹھانا بلکہ سر جھکا دیا کرنا۔ یہی وجہ ہے 1400 سال ہو گئے سیدہ فاطمہ کی ریت کو نبھاتے ہوئے جب باپ 2000 روپے کا نوٹ دو نوٹ 2000 روپے کے جب بیٹی کے پاس لے کے جاتا ہے اور جا کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے بیٹی یہاں دستخط کر دے، خدا کی قسم مجھے آج تک بتاؤ کسی غیرت والی گھرانے میں کسی بیٹی نے کہا ابا جی مجھے دولہے کا رنگ بتلاؤ، مجھے دولہے کا قد بتلاؤ، مجھے دولہے کی آمدنی بتاؤ، بلکہ باپ کے چہرے کو دیکھ کے بیٹیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے اگر میں نے نہ کر دی تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور میں نے اپنی زندگی اپنے باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دی تو موت تک میرے باپ کی پگڑی کا شملہ قیامت کی صبح تک کھڑا رہے گا۔ آج خدا کی قسم صبح کی نماز کے بعد ایک کیس ایسا آیا ہوا تھا، 15 دن بچے کی شادی کو رہ گئے، پتہ نہیں کون حرام زادہ اسے برگلا کے لے گیا اور باہر نکاح کر لیا۔ خدا کی قسم باپ کی جان یہاں لٹکی ہوئی تھی، کہہ رہا تھا بتاؤ مروں یا کیا کروں، کس عزت کے ساتھ باہر نکلا کرتا تھا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی ٹوٹیاں ہیں خدا کی قسم اس کے غلط استعمال لیں، اور نوجوانوں پگڑی تمہارے پیر میں رکھوں، تمہارے پیر کے تلوے اس پگڑی سے صاف کروں، خدا کی قسم مان جاؤ تو میرے لیے سودا سستا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، تمہاری تو ایک رات کا مزہ ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن کے اندر بھی پھینک دینا، بعضوں کا ٹیشو پیپر ڈسٹ بن سے باہر ہی گر جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھ جس کی آنکھوں کے اندر آنسو ختم ہو گئے، خون آنے لگ گیا ہے۔ صحابہ کے طرف پر اپنی زندگی لے کے آؤ میرے عزیزوں۔ 2 تاریخ کو میں شاہپور شاکر میں بیٹھا تھا کھڈڑے میں، یقین جانو میرا ٹنڈو غلام علی میں عشاء کی نماز کے بعد دمبالوں کے اندر بیان تھا، ایک نوجوان کو پیر جی پکڑ کے لے کے آئے، کہنے لگے مولانا 85% تو اسلام سے مانوس ہو گیا لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی، میرے حضور کی سیرت بتلانی شروع کی، تب تب اس کے آنسو گرنے لگ گئے۔ مجھے کہنے لگا بابا ذرا ہاتھ آگے کر، میں نے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا۔ ہندو تھا، مکیش تھا، بیٹی بیوی بھی رکھتا تھا، ماں باپ بھی۔ میں نے کہا ان کا کیا کرے گا، کہ سمجھاؤں گا، نہ مانے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ میں نے کہا بیٹے بتا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہے، ایک نام عبداللہ ایک نام عبد الرحمن، بتا تیرا نام کیا رکھوں؟ آنکھوں میں یوں کر کے آنسو لا کے کہنے لگا میرا نام محمد بلال رکھ دو۔ میں نے کہا واصلہ والی والو، حفظ آباد والو، پیر محل والو، تمہیں نبی کا بلال پسند نہیں، ہندو مکیش کو نبی کا بلال پسند آ گیا۔ شادی ابھی 2 دن پہلے اس کا فون آیا تھا، کہنے لگا بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے، مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بس تو جہاں بھی ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ کہنے لگا ان قریب بلاؤں گا، بیوی بچے بھی کلمہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا عبدالرحمن اللہ کے فضل سے تیری نجات کے لیے تجھے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اس وقت پوری دنیا چلا والی والو، پوری دنیا اس وقت کوئی رہبر تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کوئی مسیحا تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کامیابی کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ کامیابی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں تمہارے پاس ہے۔ کامیابی کس کے طریقے میں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اٹھو، اپنی شادیاں، اپنی زندگیاں، اپنا رونا، اپنا دھونا، اپنا ہنسنا، اپنا جاگنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، چشکال میں، رہن میں، سہن میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر طریقے میں حضور کے طریقوں کو زندہ کر لو، دنیا آخرت کی کامیابی کے تاج اللہ تمہارے میرے سروں پہ پہنا دے گا۔
بس بات 7 منٹ میں مختصر کروں. حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس سے اٹھ کے آئے. جو آج لکھا ہوتا ہے اہلم و سہلم مرحبا, حضور نے یہ 3 جملے فرمائے اور یوں کر کے باہیں کھولی. فرمایا علی اہلا آ جا, اس رشتے کے تو ہی قابل تھا. بے شک تو قوم میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ہمارے درمیان, بے شک تو قوم میں جٹ ہے, بے شک تو قوم میں ارائی ہے, بے شک تو قوم میں ملک ہے, بے شک تو قوم میں رانا ہے. لیکن جب بیٹی ہم نے آپس میں رشتہ داری کر لی, بیٹے کی کر لی ہے, بیٹے کی کر لی, اہلا اب تو ہمارا غیر نہیں ہوا, ہمارے خاندان سے ہو گیا. علی اہلا و سہلا و سہلا, علی مجھے پتا تیرے پاس مکان کوئی نہیں, مجھے پتا تیرے پاس اکبر کوئی نہیں, مجھے پتا میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تیرے پاس مکان کوئی نہیں, زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں. و سہلا اے علی میں بری کا بوجھ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا, بیٹی کا خرچہ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا. میں آج اس نکاح کو اتنا آسان کر دوں گا, قیامت آ جائے گی کسی غریب کی بیٹی اس نکاح کی برکت سے گھر نہیں بیٹھ رہے گی. بس سہلا آسان کر دیا. اور تیسری بات مرحبا, علی تیرا سوال کرنا مبارک ہو, علی سوال کرنا مبارک ہو. ادھر تیرے بخت جاگ گئے, نکاح ہو جائے گا, میری بیٹی کے بخت بھی جاگ گئے. میرے عزیزوں 2 فرض ہے, حجاب و قبول شادی میں پہلا فرض ہے, شادی کے 2 گواہ یہ دوسرا فرض ہے. میرے عزیزوں حق مہر, حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضرت علی کا بازو پکڑا, سنو حضرت علی کا بازو پکڑا, فرمایا دولہے کا جوڑا میں تجھے دوں گا. علی دولہے کا جوڑا میں دوں گا, جس مکان میں میری بیٹی دلہن بن کے جائے گی مکان بھی میں دوں گا, آٹا پیسنے کی چکی بھی میں دوں گا, کپڑے بھی میں دوں گا, برتن کھانے پینے کے میں دوں گا, سرانہ تکیہ میں دوں گا, گدے میں دوں گا. علی سارا سامان میں دوں گا, گھر بھی میں دوں گا. ہاتھ کو جھٹکا, فرمایا علی حق مہر میں نہیں دوں گا, حق مہر تجھے لے کے آنا پڑے گا. اگر میں نے آج حق مہر میں آسانی کر دی, قیامت تک عورتوں کی بیٹیوں کی تو ویسے عزت کوئی نہیں ہوتی. اگر حق مہر بھی میں نے چھوڑ دیا تو عورتوں کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے. 5000 لکھ لو. خیبر کے میدان میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا, 125 اوقیہ سونا آج کے دور میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے. جب حضرت نبی علیہ السلام کا غالباً حضرت جنیریہ سے نکاح ہوا تو 5 درہم پتہ نہیں 6 درہم رکھا گیا, جو آج کے دور میں 3 ساڑھے 3 ہزار بنتا ہے. فرمایا سب سے سب حق میں 5000 روپے. جب مولوی صاحب نکاح کے فارم لے کے آئے اس وقت 5000 روپے نکالو اور وکیل کے ہاتھ میں رکھو کہ موقع پر میں نے حق مہر ادا کر دیا گیا کہ نبیوں کی بیٹیوں اور صحابہ کے نکاحوں کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہوں نے نہیں دیا کوشش کرو ادا کرنے کی, ورنہ بوجھ ہے قبروں کے اوپر. 3 چیزیں شادی میں سنت ہے. مولوی صاحب آئے اور آ کے نکاح پڑھا, الحمدللہ الحمدللہ. پہلی سنت, بس مولوی بیچارے سنت جو کہ رہ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. برات لیموزین کے اندر آ رہی, برات پراڈو کے اندر آ رہی, 40,000 روپیہ 1 گھنٹے کا کرایہ, اور جتنے گھنٹے بڑھتے جائیں گے 5-5 ہزار. اور مولوی صاحب ماشاءاللہ جو تیسرا آدمی نکاح کے اندر آتا ہے, جب مولوی صاحب کو لے کے آتا ہے, اگر دولہے کا باپ غلطی سے 2000 روپے دے دے, اس میں سے 500 کا انہیں کی کرنے میں کسی رکھو پیٹے میں اٹھے نا مقدمہ. ہم سے دعائیں دیں اور جو 2000 کے اندر 500 روپیہ لے لے واپس سے, مولوی صاحب دعا دے گا اس کو. تمہاری خوشیوں میں ان کو موقع ملتا ہے, ان کی خدمت کیا کر. مولوی صاحب آئے, انہوں نے آ کے کہا الحمدللہ الحمدللہ. پہلی سنت, نکاح کے بعد میرے عزیزو حضور علیہ السلام کے سامنے چھواروں کا تھال لایا جاتا. اللہ کا پاک پیغمبر یوں کر کے تھال میں سے مٹھی بھر دے, یوں صحابہ کی طرف اچھالتے. آج یہ سنت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. یہ نکاح کی سنتوں میں بڑی سنت ہے. میرے عزیزو بھائی جمیل صاحب, اگر کل تم برات لے کے جاؤ گے 5 کلو کی چھیلی لے جانا, کوئی برادری میں ناک نہیں کٹے گی. اللہ کی قسم لوگ اتنے 50 روپے کا ایک پیکٹ بنتا ہے, اس کی ٹافی کو دیکھ کے کہتے ہیں لوکل ہے, کھا بھی جاتے کہتے لوکل ہے. الائچی بھی کھا گئے, چھوارے سکے سر سکے. یہ 32 دانتوں نے چبا کے رکھ دیا, ہر چیز کو تیز بحث کر کے رکھ دیا. اس کا جنازہ نکل گیا, اس کا پجامہ ڈھیلا ہو گیا, تیرے چھوارے سکے رہ گئے. اس سے وہ جو 400 روپے کلو لے کے آیا.
میل میخے تو نکالنی ہے نا کہیں نہ کہیں. چھواروں کو اچھالنا سنت ہے. تیسری سنت فرمایا شادی میں ولیمہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. یہ واحد کھانا جس میں غریب نہیں آتا. مولوی وہ تو بیچارہ ہے ہی مقدروں پیڑا، اسے تو وہاں بھی ملتی نہیں ملتی، شادی والی وہ نہیں ملتی. اور شادی میں یہاں بات کر کے جاؤں گا، مجھے روکنا نہ اور آپ لوگ ہنسنا نہ. جیسے نکاح ہوا مولوی صاحب ادھر آ جاؤ، تصویر شوٹ ہو رہی ہے، بتا رہے مولوی صاحب کو جی اٹھا کے ادھر کو کر دیا. پھر مولوی صاحب کا جس نے بازو پکڑا وہ میرے عزیزوں شادی حال سے باہر ہی لے گیا. اور کتنے گیا کتنے مولوی صاحب نے چھڑ کیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت. ادھر کھانے کی خوشبو مولوی صاحب کو نماز یاد رہتی ہے، ادھر ورک میں کھانے کی خوشبو سے نماز یاد رہتی. لیکن وہ بیچارہ پیچھے دیکھ کے صبر کا بھول پڑ گئی، یا اللہ اگر ہاتھ میں میرا بھی درست نہیں تو ان کا بھی خراب ہی ہو جاتے جاتے. ہاں پھر مولوی صاحب گئے، بار بار بچے سے پوچھتے دروازے تک کھلو جو اور وعدے کرو جو سالانہ میں پھڑ کتے لے جائیو. 8 دن کے بعد لڑکے کا باپ ملا، لڑکی کا باپ ملا، کہتا مولوی صاحب معذرت کے ساتھ یہ 200 روپیہ رکھ لو، اچھے سے ہوٹل سے روٹی کھا لینا. اللہ اکبر. آپ یاد نہیں رہے، انشاءاللہ ضرور کھانا کھلائیں گے. مولوی صاحب بچے دروازے پہ کھڑے کر کے بیٹھے کہ کھانا آئے گا. اللہ اکبر. جس کی شادی تھی 1 سال کے بعد وہ آیا. مولوی صاحب جلدی بیٹھنا، موٹر سائیکل پہ جلدی بیٹھنا. کیوں؟ آپ کے بھتیجا آیا، اذان دینی ہے. کاکا آ جاتا ہے، اللہ کی قسم شادی کی روٹی مولوی صاحب کی نہیں آتی. بڑے ہنسے اپنے کرتوتوں میں اور ہنسو اور ہنسو اور ہنسو. تم ہو اسی قابل اللہ کا. کتنے ہنس رہے اپنی بےزتی بنا. اللہ نہ کرے بےزتی ہو جائے. میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے بھائی. فرمایا کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. 1200 روپے پر ہیڈ، 1500 روپے پر ہیڈ میرے عزیزوں کھانا کرتے ہو. کراچی کے اندر میرے عزیزوں ایک رئیس نے اپنی بیٹے کی شادی کی. اگلے دن ولیمے میں مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے مؤذن صاحب کو بلایا، مسجد کے خادم صاحب کو بلایا. آئیے بیٹے کا ولیمہ ہے. مولوی صاحب، خادم صاحب، مؤذن صاحب ڈرائنگ روم میں آئے. دیکھا وہ آلو کی بھاجی، وہ چپاتیاں، یوں دیکھ کے کہنے لگے، میرے جیسا مولوی صاحب کہنے لگا حضرت ریفریشمنٹ یہاں ہوگی تو شادی ہال میں کیا کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہی جانا چاہو، شادی ہال میں کوئی نہیں جانا، یہی کھاؤ تو کھانا. انہوں نے کہا میاں اللہ اکبر، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا مقام دیکھ، اپنی کوٹھی دیکھ، اپنا بنگلہ دیکھ اور ولیمے کا کھانا دیکھ. سنو میرے عزیزو سلا والی والو، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ سوچنا عبدالحنان کیا کہہ کے چلا گیا. میں ہنستے ہنستے تمہیں ایسی بات بتلا کے جا رہا ہوں جو دل چیر کے رکھ دے گی. کہنے لگا مولوی صاحب 30 لاکھ روپیہ میں نے بھی ولیمے کے لیے علیحدہ کر رکھا تھا. مولانا جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں رخصتی کے وقت بٹھانے لگا، اگلی سیٹ پہ میرا بیٹا، پیچھے میری بہو بیٹھی، میں نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا. پھولوں والی گاڑی پر کئی بچیوں کی نظر پڑی. انہوں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ برتن دھونے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ صفائی کرنے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ ریڑھی والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ سبزی بیچنے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ دہاڑی لگانے والے کی بیٹی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی اپنے مقدروں پہ رو رہی ہیں. کاش ہمارا باپ بھی امیر ہوتا، ہمیں بھی کوئی آ کے پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے لے